الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور اس کے پیروکار ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا اور ان کی جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ لیکن جب آپ کا وصال پاک ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو شیطانوں نے ان کتابوں کو نکال کر بنی اسرائیل کو دیا اور کہا کہ سلیمان جو تھے وہ انہی کتابوں کے زور پر سلطنت کیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت سیدنا سلیمان پوری دنیا پر آپ کو بادشاہت عطا کی گئی، تو شیطانوں نے یہ تہمت لگائی حضرت سلیمان پر کہ وہ انہی کتابوں کے زور پر سلطنت کیا کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کے جو علماء اور نیک لوگ تھے انہوں نے اس بات کا انکار کیا، لیکن جو جاہل عوام تھی وہ اس کو سچ مان کر اس علم کو سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ عز و جل نے یہاں اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی حضرت سلیمان نے معاذ اللہ جادو نہیں سکھایا، یا جو تہمت ان شیاطین نے حضرت سلیمان پر لگائی تھی وہ صحیح نہیں تھی، بلکہ شیاطین یہ خود شیاطین ہی تھے جنہوں نے دوسروں کو جادو سیکھنے پر ابھارا۔ پھر دوسری بات اس آیت کے اندر ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے بارے ان کا ذکر کیا گیا۔ ان کے بارے میں بہت ساری جو ہے کہانیاں ہمارے ہاں مشہور ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان کے بارے لوگ غلط باتیں مشہور کرتے ہیں۔ صحیح جو عقیدہ ان کے بارے میں ہے وہ یہی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے جو اللہ عز و جل کی طرف سے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے نازل کیے گئے تھے۔ تو جو بھی ان کے پاس آتا تو یہ اس کو پہلے یہ کہتے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہمیں تو صرف آزمائش کے لیے اتارا گیا ہے تو تم کفر نہ کرو۔ تو جو ان کی بات مان لیتا تو وہ تو ٹھیک، لیکن جو ان کی بات نہ مانتا تو پھر یہ اس کو جادو سکھا دیتے اور پہلے اس کو متنبع کر دیتے کہ یہ جو جادو تم ہم سے سیکھنے آئے ہو یہ صرف اور محض جو ہے وہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو تم اس کو سیکھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ تو اس واقعے کی طرف بھی اللہ عز و جل نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے، حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں
تو تو اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ لوگ ان فرشتوں سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ تو جادو کے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے کہ جس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیں یا کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ کریں۔ لیکن پھر آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ جادو بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی مؤثرے کی جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ جادو کوئی اثر نہیں رکھتا، اللہ ہی کی اجازت سے سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے یہ سودا لیا یعنی جس نے جادو سیکھا اور اس کے ذریعے غلط معاملات حاصل کیے تو اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ جادو کے متعلق یہی ہے کہ اگر اس کے اندر کفریہ کلمات ہوں تو جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کفریہ کلمات نہ ہوں تب بھی جادو کرنا یہ گمراہی کے درجے کا ہے اور بندہ جادو کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے معاملات میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، یعنی یہ نجومیوں وغیرہ اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے۔ نجومی کے پاس تو جانا ویسے ہی گناہ ہے، اپنے ستاروں کا حال معلوم کرنا اور اس طرح کی چیزیں اللہ کے توکل کے خلاف ہے، یعنی اس طرح چیزوں کو جاننا یہ اللہ کی ذات پر توکل کے خلاف ہے، کیونکہ بندے نے جب اللہ پر ایمان رکھا ہے تو اس کو اللہ پر توکل بھی کرنا چاہیے کہ اس نے جو معاملات میرے لیے فیصلہ فرما دیا ہے وہ میرے حق میں بہتری ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، قریب ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے بندے کے لیے وہ صحیح ہوتا ہے اس کی ذات کے بارے میں، اگرچہ اس کی حکمت بندے کو معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کس لیے یہ معاملہ پیش آیا میرے ساتھ، لیکن اللہ عز و جل اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بندوں کے حق میں کرتا ہے۔ تو جادو کے ذریعے اپنے معاملات حل کروانا یا نجومیوں کے پاس جا کر اپنے معاملات کی جان پہچان کرنا یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے۔ مالک ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔